اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی استاد تھے، اگر ان کی مار اور پھٹکار نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اتنی سخت مشقوں سے نہ گزر سکتے۔ بعد میں سردار خان اکثر راؤ صاحب کے بے عزتی بھرے واز کو سننے کے لیے کافی الٹی سیدھی حرکتیں کر جایا کرتا تھا، مگر تربیت کے دنوں والی بات پھر کبھی میسر نہ ہوئی۔ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ اصل مزہ آتا ہی اس بے عزتی کا ہے جو حقیقتاً بے عزتی محسوس ہو، اور جب بے عزتی پند و پناہ نصیحت محسوس ہونے لگے تب اس میں وہ مزہ نہیں رہتا۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی ضلع خان اپنے 10 آدمیوں کے ہمراہ تیار ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ خود اپنے آدمیوں کے ہمراہ جا رہا تھا۔ ہدف سے شست ہٹائے بغیر میں نے انہیں مخالف سنائپر کی گولی سے بچنے کے لیے ضروری ہدایات کی۔ کمانڈر عبدالحق نے انہیں مطلوبہ پہاڑی کی نشاندہی کرائی اور اس کے ساتھ ہی انہیں مخصوص جگہ بتائیں جہاں وہ چھپ کر دشمن کا انتظار کر سکتے تھے۔ اگر انہیں ذرا سی حرکت بھی نظر آتی تو دشمن کبھی بھی وہاں آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پوری پہاڑی کو گھیر کر شکاریوں ہی کو شکار کر ڈالے، اس لیے بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانا ہے، اور فکر نہ کرو اندھیرا چھانے تک وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور یاد رکھنا، مخالف سنائپر کی طرف سے کسی کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے تو وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ وہ تمہاری موجودگی سے واقف ہو گئے ہیں۔ ایسی صورت میں لوٹنے کی کرنا میں نے انہیں آخری ہدایت کی۔ ضلع خان خوشگوار لہجے میں کہا، ٹھیک ہے کمانڈر، کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نشیب میں اترنے لگا۔ کمانڈر عبدالحق نے خواہش ظاہر کی، مجھے بھی جانا ہے، آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے، فی الحال خالی میگزین میں گولیاں بھر دو اور پھر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہوگی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر میگزین میں گولیاں بھرنے لگا۔ میں مسلسل ہدف کے علاقے کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن لگتا یہی تھا کہ انہیں سختی سے حرکت نہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ایک دم خیال آنے پر میں نے عبدالحق کو کہا، کمانڈر اندر سے ان کا وائرلیس سیٹ تو اٹھا لاؤ۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں دشمن سے چھینا ہوا وائرلیس تھا۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے وائرلیس آن کیا اور چینل تبدیل کرنے لگا۔ جلد ہی اس نے مطلوبہ چینل ڈھونڈ لیا تھا۔ ایک بھاری سی آواز میرے کانوں میں پڑی، کوئی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی کمانڈر، اوور۔ ایک آدمی کو اوپر بھیجو مگر احتیاط سے، اور تمام لاشوں کو اپنی جانب کی ڈھلان پر اکٹھا کر لو۔ یہاں سے 20 آدمیوں کی ایک پارٹی بھیج دی ہے، اوور۔ دوسری آواز تھوڑی مدھم آ رہی تھی، یقیناً فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس آواز کو مدھم اور کٹ کٹ کر آنا تھا۔ پہلی سنائی دینے والی آواز نے کہا، پرلی ڈہلان پر بھی ہمارے 4 ساتھی موجود ہیں، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی، اوور۔ پہلے اوپر والی لاشیں اکٹھی کر لو، اگر گولی وغیرہ نہیں چلتی تو وہ بھی اٹھا لانا، اوور۔ ٹھیک ہے کمانڈر، اوور۔ اور کمانڈر کے اوور اینڈ آل کہنے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد بھی قربانی کا ایک بکرا محتاط انداز میں اکپی ڈہلان سے نمودار ہوا۔ چونکہ میں انہیں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ جو ہی وہ سامنے آئیں گے مارے جائیں گے، تبھی اس کے سامنے آتے ہی میں نے ٹریگر دبا کر اس کے ناتواں کندھوں سے ساتھیوں کی لاشیں اکٹھی کرنے کا بھار ہٹا دیا۔ اب اس کی لاش کی فکر بھی دوسروں نے کرنا تھی۔ اس کا تڑپنا نہیں رکا تھا کہ وائرلیس جاگ اٹھا۔ وہی پہلے والا شخص گھبرائی ہوئی آواز میں پکار رہا تھا، احتشام فار مبین، اوور۔ سینڈی اور میسیج، اوور۔ مبین کی مدھم آواز ہوئی۔ احتشام نے کہا، کمانڈر شامل خان کو بھیجا تھا، وہ بھی باقی نہیں رہا، اوور۔ کمانڈر مبین نے جلائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، اب حرکت نہیں کرنا اور آنے والوں کو بھی اندھیرا چھانے کا انتظار کرنے کو کہنا، اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں شامل جھلاہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ کسی نامعلوم سنائپر پر اسے کتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ اچانک وائرلیس سے ایک نسوانی آواز ابھری، وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی، موبند جب منع کیا ہے تو پھر اپنے آدمیوں کو کیوں سامنے آنے دیا ہے، اوور۔ اس نے مبین نام کی مٹی پلیت کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ مبین نے نادم لہجے میں کہا، سوری میڈم، میں نے سوچا شاید وہ خبیث دفع ہو گیا ہو، اوور۔ نکی نے کل بتا دیا تھا کہ کوئی پیشہ ور سنائپر ہے، اوور۔ اندازے کے مطابق میں لورا براؤن کی آواز سننے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ مبین نے کہا، اب احتیاط کریں گے میڈم، اوور۔ میں اور نکی اس کی تلاش میں جا رہے ہیں، تم اندھیرا ہونے سے پہلے لاشیں نہ اٹھوانا۔ شاہ اور کریم ہمارے ساتھ ہیں، اوور اینڈ آل۔ کریم، یقیناً وہ کریم کو کہہ رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ کمانڈر عبدالحق انگلش نہیں جانتا تھا، پوچھنے لگا، یہ شاید لورا براؤن تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میری تلاش میں نکل رہے ہیں اور میرے اندازے کے مطابق انہیں اس راستے سے آنا چاہیے۔ میں نے شمال مغرب کی پہاڑیوں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کیونکہ جنوب کی جانب سے انہیں ایک طویل چکر کاٹنا پڑے گا، اور دوسرا اس طرف سے آتے وقت وہ میری نظر میں آ سکتے ہیں، اور نک جیسا سنائپر کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ تو اس نے سوالیہ نظریں اٹھائی۔ اگر ہم ان سے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بلندی پر پہنچ گئے تو شاید کوئی کامیابی ہاتھ لگ جائے۔
میں نے شمال کی جانب موجود ایک اونچی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عبدالحق بولا اگر ہم چلے گئے تو وہ لاشیں اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ابھی تک ضلع خان اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ سکا ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اب وہ حرکت نہیں کریں گے۔ لورا براؤن اسی متعلق بات کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ چلو پھر اس نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے ہم چل پڑے۔ وہاں موجود آدمیوں کو ہم نے اپنے جانے کی سمت کا بتاتے ہوئے ضلع خان تک بھی فوراً یہ اطلاع پہنچانے کا کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے انہیں تاکید کی تھی کہ وہ غار سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ نک سٹیورٹ کا نشانہ وہی پہاڑی اور اس کے دائیں بائیں موجود 2 پہاڑیوں نے بننا تھا۔ جہاں پر اس کے ساتھی میرا نشانہ بنے تھے وہاں انہیں نشانہ بنانے کے لیے انہیں 3 بلندیوں سے فائر کیا جا سکتا تھا، اور نک جیسے تجربہ کار سنائپر سے بعید تھا کہ وہ یہ اندازہ نہ لگا پاتا۔ اب مجھے اس پر صرف اتنی فوقیت حاصل تھی کہ اس کے ارادے کا پتہ چل گیا تھا۔ رینج ماسٹر کا جھولا میری پیٹھ پر لدا تھا۔ کمانڈر عبدالحق نے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھامی ہوئی تھی۔ ہم تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اپنے ٹھکانے کی مشی کی جانب اترے اور پھر نالے میں بے فکری سے چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ وہ نالا فرلانگ بھر مشرق کی طرف جا کر شمال کی جانب مڑ رہا تھا۔ میرے پاس چونکہ وزن زیادہ تھا اس لیے کمانڈر عبدالحق مجھ سے 2-3 قدم آگے چل رہا تھا۔ رینج ماسٹر کا وزن تقریباً 17 کلو گرام ہے۔ گویا یہ ایک رائفل 4-5 کلاشنکوفوں کے قدر وزنی ہوتی ہے۔ سنائپنگ کا بقیہ سامان البتہ کمانڈر عبدالحق نے اپنے جھولے میں ڈالا ہوا تھا۔ میری کوشش تھی کہ جلد از جلد ہم اس بلندی پر پہنچ جائیں۔ نالے میں ہونے کی وجہ سے دشمن کی وائرلیس سیٹ پر کی گئی گفتگو ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تیز رفتاری سے چلنے کی وجہ ہمارے سانس پھول گئے تھے۔ اب نالا بتدریج بلند ہو رہا تھا۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے مجھے پلوشا کی یاد آ گئی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے پہاڑ پر چڑھتی تھی۔ سر ہلا کر میں نے اس کی یادوں کو دور جھٹکا، کیونکہ اس وقت مجھے ایک شاطر سنائپر سے لڑنے کی حکمت عملی سوچنا تھی، اور پلوشا کی یاد مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا کرتی۔ ایک چھوٹی پہاڑی عبور کر کے ہم دوسری جانب اترے۔ نشیب میں جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ نالے میں پہنچتے ہی اونچائی کا سفر شروع ہو گیا۔ کمانڈر عبدالحق نے بااصرار مجھ سے رینج ماسٹر کا تھیلا لے لیا تھا۔ اب ہم مطلوبہ پہاڑی کی بلندی طے کر رہے تھے۔ اوپر چڑھتے ہوئے ہم نے مشی کی جانب کا انتخاب کیا تھا، اور یوں ہم نک سٹیورٹ کی نظروں میں آئے بغیر اوپر پہنچ سکتے تھے۔ ہمارا ٹھکانہ اس پہاڑی کے جنوبی سمت میں پڑ رہا تھا۔ اس ٹھکانے سے نک سٹیورٹ کی جگہ شمال مغرب میں بن رہی تھی، جبکہ یہاں سے اس کا مقام جنوب مغرب کی جانب بن رہا تھا۔ ہمیں اس بلندی پر پہنچتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ اوپر پہنچتے ہم نے 2 منٹ سستا کر اپنے سانس بحال کیے، اور پھر میں فوراً رائفل کو جوڑنے لگا۔ سب سے آخر میں ٹیلیسکوپ سائٹ جوڑ رہا تھا۔ اس دوران کمانڈر عبدالحق دوربین نکال کر علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ رائفل جوڑ کر میں نے سب سے پہلے فائر کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کی، اور پھر اس پہاڑی کا ٹیلیسکوپ کی مدد سے جائزہ لینے لگا، جس پر میرے خیال میں نک سٹیورٹ نے پہنچنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا وہ کسی دوسری پہاڑی کا انتخاب کرتا ہے، لیکن ایک سنائپر ہونے کے ناطے اگر میں اس جگہ ہوتا تو اسی پہاڑی کا انتخاب کرتا، اور پھر وہ مجھے نظر آ گئے۔ میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ اس پہاڑی کے شمال مغربی کونے سے اوپر چڑھے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے نک سٹیورٹ کی پہچان نہیں تھی، بلکہ نک تو کیا اس فاصلے سے لورا براؤن کا امتیاز بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تمام نے سروں پر گرم ٹوپیاں اڑی ہوئی تھی۔ فاصلہ ناپنے پر مجھے 1900 میٹر معلوم ہوا تھا۔ ان کا رخ پتھر کی ایک بڑی چٹان کی طرف تھا، اور مجھے شک تھا کہ اس چٹان کے جنوبی جانب مورچہ سنبھال کر وہ میری نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ اس سے پہلے مجھے اندازے سے نک سٹیورٹ کو پہچان کر نشانہ بنانا تھا۔ ایک آدمی پیٹھ پر جھولا اٹھایا ہوا تھا۔ لامحالہ اس جھولے میں سنائپر رائفل نے ہونا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی طے شدہ بات تھی کہ رائفل کو اٹھانے والا نک سٹیورٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی تینوں میں سے اندازے سے درمیان میں چلنے والے پر نشانہ سادھتے ہوئے میں نے گولی داغ دی۔ دیر کرنے کی صورت میں انہوں نے بڑی چٹان کی آڑ میں پہنچ کر میری نظر سے غائب ہو جانا تھا۔ گولی کھا کر وہ اچھل کر مخالف سمت میں گرا تھا۔ اس کے دائیں بائیں چلنے والے دونوں افراد نے اتنی تیزی سے زمین پر گر کر لڑکتے ہوئے پتھروں کے عقب میں پناہ لی تھی کہ میں انہیں نشانہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کر سکا تھا۔ البتہ سامان اٹھانے والا پہلے تو شوق کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا، اور پھر شاید کسی کے کہنے پر اس نے حرکت میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کا زمین پر لیٹنے کا 100% ارادہ تھا، مگر اس کے ارادے کو عملی جامہ میری گولی نے پہنایا تھا۔ غریب اپنی پیٹھ پر لدا تھیلا بھی نہ اتار سکا۔ وزنی تھیلے نے اسے سکون سے تڑپنے بھی نہیں دیا تھا۔ رائفل کو دوبارہ کاک کرتے ہوئے میں نے ان 2 پتھروں کو اپنی نظر میں رکھ لیا تھا، جس کے پیچھے بقیہ 2 آدمی چھپے تھے۔ ان کی تیزی دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ہی میرا اصلی ہدف تھے۔
میرا خیال ہے اصلی آدمی بچ گیا ہے. کمانڈر عبدالحق میرے ساتھ ہی لیٹ کر دوربین سے جائزہ لے رہا تھا. یہ بھی آدمی ہی تھے یار. میں ہنسا. کیا آپ کو روبوٹ دکھائی دے رہے تھے؟ میرا مطلب تھا کہ نک سٹیورٹ بچ گیا. اس نے خوش دلی سے وضاحت کی. اسی وقت وائرلیس سیٹ پر نسوانی آواز ابری. یہ وہی آواز تھی جو ہم پہلے بھی سن کر اسے لورا براؤن سمجھ چکے تھے. 11421 اوور. یس میڈم. مبین نامی کمانڈر کی آواز ابری. یقیناً اسی کا کوڈ نمبر 21 تھا. موبن ہم پر حملہ ہوا ہے. شاہ اور کریم مارے جا چکے ہیں. یہاں کچھ آدمی بھیجو. اوور. اس کی بات سن کر ہمیں نک کے بچنے کی تصدیق ہو گئی تھی. میڈم 20 آدمی لاشیں اٹھانے کے لیے بھیجے ہیں. یہاں پر 10-12 ہی بچے ہیں اور کیمپ سے شام تک مزید نفری نہیں پہنچ سکتی. اوور. کیا وہ اب تک وہاں نہیں پہنچے؟ اوور. لورا براؤن کی آواز میں شامل جھلاہٹ اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی. پہنچ تو گئے ہیں لیکن اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اوور. لورا براؤن نے کہا. انہیں کہو لاشیں اٹھائیں اور واپس آ جائیں. اوور. مگر سنائپر کا خطرہ تو اب تک موجود ہے نا. اوور. مبین نے اندیشہ ظاہر کیا. نہیں، وہ خبیث شاید ہماری ٹرانسمیشن سن رہا تھا، اس لیے وہ ہمارے خلاف گھات لگانے پہنچ گیا. اوور. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب دانت پیستے ہوئے کہہ رہی ہو. پچھلے چند ماہ سے وہ مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہے تھے. اب انہیں خاطر خواہ جواب ملا تھا تو غصہ تو انہیں آنا ہی تھا. مگر اسے کیسے معلوم کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مبین نے حیرانی ظاہر کی. یہ نہ ہو آپ پر حملہ کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہو. اوور. موبن، یہ بحث کا وقت نہیں ہے. دیے گئے حکم پر عمل کرو. جب کہہ دیا کہ وہ وہاں نہیں ہے تو بس نہیں ہے. اوور اینڈ آل. لورا براؤن نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا. میں ساتھ ساتھ کمانڈر عبدالحق کو بھی لورا براؤن اور مبین کی بات چیت سے آگاہ کرتا گیا. اسی وقت مبین اپنے انتظار کرنے والے ساتھیوں کو لاشیں اٹھانے کا حکم بھی دہرانے لگ گیا تھا. اس بار وہ پشتو میں بولا تھا، اس لیے کمانڈر عبدالحق کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی تھی. اس کے آدمیوں کا فاصلہ ہم سے زیادہ تھا، اس کے باوجود ان کا جواب سنائی دے گیا تھا. عبدالحق دعائیہ لہجے میں بولا، اللہ کرے ضلع خان تک ہمارا پیغام پہنچ گیا ہو. میں نے مشورہ چاہنے والے انداز میں کہا، میرا خیال ہے لورا براؤن کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں. عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا. اس طرح تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ان کی ٹرانسمیشن سن رہے ہیں. انہیں پہلے ہی سے پتہ ہے. لورا براؤن اس بارے مبین کو اشارہ دے چکی ہے. بات چیت کا فائدہ. عبدالحق بات چیت کے حق میں نہیں تھا، اور پہلے اگر شک تھا تو آپ اسے یقین میں بدل دیں گے. دشمن کو نفسیاتی طور پر اس کی شکست کا احساس دلانے سے وہ بدحواس ہو کر غلطیاں کرتا ہے، غصے میں آ کر مواقع فراہم کرتا ہے. باقی جہاں تک اس سیٹ کا تعلق ہے تو چند گھنٹوں تک اس کی بیٹری جواب دے جائے گی، اور ہمارے پاس نہ تو اس کی فالتو بیٹری ہے اور نہ اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے اس کے مخصوص برانڈ کا چارجر ہے. بہتر ہوگا کہ انہیں اپنے پاس وائرلیس کی موجودگی کا یقین دلا کر ان پر نفسیاتی دباؤ بڑھا دے. اس طرح وہ کھل کر بات چیت نہیں کر سکیں گے. بڑا دور تک سوچتے ہوئے اس کا تحسین امیز لہجہ مجھے بات چیت کی اجازت دینے کے لیے تھا. میرے بات کرنے سے پہلے ہی دور کہیں مسلسل فائر کی آوازیں آنے لگیں. عبدالحق نے خیال ظاہر کیا، لگتا ہے کمانڈر ضلع خان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اسی وقت لورا براؤن مبین کو پکار کر فائرنگ کی وجہ پوچھنے لگی. میڈم، لگتا ہے دشمنوں سے ٹاکرا ہو گیا ہے، میں پوچھ کر بتاتا ہوں. ویٹ. لورا کو انتظار کرنے کا کہہ کر وہ بار بار اپنے آدمیوں کو پکارنے لگا. احتشام فار مبین. اوور. 3-4 بار پکارنے کے بعد احتشام کی سہمی ہوئی آواز آئی، کمانڈر ہم دشمن کے گھیرے میں ہیں. جتنے آدمی بھی لاشیں اٹھانے اوپر پہنچے تھے ان میں سے کوئی نہیں بچا. میں اور ضیاء ایک چٹان کے پیچھے چھپے ہیں، ہمیں کمک بھیجو. اوور. تمہارے پاس 20 آدمی بھیجے تھے. اوور. مبین چیخ ہی تو پڑا تھا. میرے خیال میں تو ہم 2 بچے ہیں. اوور. احتشام کی سہمی ہوئی آواز اس کے خوفزدہ ہونے کو ظاہر کر رہی تھی. یقیناً ضلع خان نے ایک دم ہلہ بول کر ان کا صفایا کیا تھا. مبین اسے جواب دیے بغیر لورا براؤن کو صورتحال بتانے لگا. نک سٹیورٹ کی آواز اب تک میں نہیں سن پایا تھا. شاید وائرلیس سیٹ لورا کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہی بات چیت کرتی تھی. فوراً کیمپ میں بات کر کے ہیلی منگواؤ. اوور اینڈ آل. صورتحال دیکھتے ہی لورا نے چیختے ہوئے حکم پاس کیا تھا. پیچھے کیمپ سے مبین نے لانگ رینج وائرلیس ہی پر بات کرنا تھی، اور وہ ٹرانسمیشن ہم نہیں سن سکتے تھے. گردیش شہر میں موبائل فون سروس کام کرتی تھی، مگر ان پہاڑوں میں سگنل نہیں آتے تھے، یا اگر آتے بھی تھے تو انہیں جام کر دیا جاتا تھا تاکہ مجاہدین کے رابطے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے. لورا بیبی بہت پریشان لگ رہی ہو. اوور. وائرلیس سیٹ پر خاموشی چھاتے ہی میں بول پڑا. وہ از ہیئر. اس نے چونکتے ہوئے پوچھا. شاید دوست نہ کہہ سکو اور دشمن کے نام سے کیا لینا کچھ بھی کہہ سکتی ہو. اوور. تمہارا انجام بہت برا ہوگا. اس نے نفرت بھرے لہجے میں دھمکی دی. اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا لورا بیبی.
اور تمہیں اس احمق نک نے بھی نہیں بتایا کہ سنائپر تبھی اپنے شکار کا پیچھا چھوڑتا ہے جب اس کا متبادل بندوبست کر لے. خواہ مخواہ اتنے آدمیوں کو مروا دیا ہوگا. وعدہ کرتی ہوں تم زیادہ عرصہ زمین پر چلتے نظر نہیں آؤ گے اوور. غصے کی زیادتی کی وجہ سے اسے دھمکی دینے کے علاوہ کچھ نہیں سوجھ رہا تھا. میں نے اسے چڑھایا. اگر تم آڑ سے اپنا ہاتھ بھی باہر نکال کر دکھا دو تو میں سمجھوں گا تم واقعی کچھ کر سکتی ہو اوور. اگر اتنے ہی سورما ہو تو مجھے سنائپر رائفل اٹھانے دو, پھر میں دیکھ لیتی ہوں تم کتنے پانی میں ہو اوور. اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کی بجائے دلچسپی چھپی تھی. میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا, کیا دشمن کو بھی ہتھیار دیے جاتے ہیں لورا بیبی اوور. اس نے طنزیہ لہجے میں کہا, نہتے آدمیوں پر ہتھیار تان کر بڑکے مارنے والا کوئی نامرد ہی ہو سکتا ہے اوور. میں نے ایک اور کہکا لگایا, تو تم کون سا مرد ہو اوور, تمہارا نام کیا ہے اوور. میں عاشقانہ انداز میں بولا, حسن والے جس نام سے پکارے مجھے اعتراض نہیں ہوگا اوور. اس نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا, کیا تم نے مجھے دیکھا ہے اوور. تعریف تو کافی سنی ہے اوور, میں نے ہوا میں تیر چھوڑا. اس نے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا, اگر اتنی ہی خوبصورت لگتی ہوں تو مجھے جانے دو اوور. میں نے پوچھا, کہ اپنے ساتھی کو یہیں چھوڑ جاؤ گی اوور. وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی, پہلے اپنی جان کی فکر کرنا چاہیے اوور. اگر جانے دوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا اوور, کیا چاہیے اوور. میں نے کہا, ڈیٹ پر چلو گی اوور. اگر میرا جواب اسبات میں ہوا تو. اس کا شوخی بھرا لہجہ اس کی تہذیب و ثقافت کو ظاہر کر رہا تھا. وہ کوئی مشی کی لڑکی نہیں تھی کہ ایسی باتوں پر شرماتی. جس تہذیب میں شوہر کی آنکھوں کے سامنے اس کے دوست سے لپٹ کر بوسہ دیا جاتا ہو, اس کے لیے شرم و حیا کوئی معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, تم اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دو تاکہ میں پہچان کی تصدیق کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں تمہارا دوست نک بھاگ جائے اوور. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے جانے دو گے اوور. یقیناً وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی, بس تھوڑی مہلت لے کر ہیلی کاپٹر کی آمد کا انتظار کر رہی تھی. جب اعتبار نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اوور. ایک پاکستانی سنائپر کا نام سنا تھا جسے ہمارے کچھ دوست ایس ایس کہہ کر پکارتے تھے. کیا تم وہی ہو اوور. اس مرتبہ وہ مطلب کی بات پر آ گئی تھی. یقیناً میری نشانہ بازی سے ساتھ جو مبالغہ آمیز کہانیاں مشہور تھیں, ان تک بھی یہ شہرت پہنچی ہوگی. یوں بھی ہم پیشہ ہونے کی وجہ سے میرا نام اس تک پہنچنا کوئی حیرت نہیں رکھتا تھا. مجھ تک بھی تو کافی عرصہ پہلے ان کا نام پہنچ گیا تھا. میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا, پتہ نہیں ایس ایس کیا بلا ہے, اس کی تعریفیں میرے کانوں تک بھی پہنچی ہیں اوور. وہ پورے تمال لہجے میں بولی, اگر تم وہ نہیں ہو تو پھر ہم یوں ہی تم سے ڈر رہے ہیں. یقیناً تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے اوور. شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو, بہرحال تم آرٹ سے سر باہر نکال کر میرا امتحان لے سکتی ہو اوور. اسی وقت ایک پتھر کے پیچھے سے کوئی چیز بلند ہوئی. یقیناً وہ انسانی سل نہیں تھا. غور کرنے پر وہ مجھے کلاشنکوف کے بٹ جیسی نظر آئی چیز. یقیناً اس نے کلاشنکوف کو الٹا کر کے اس کا بٹ پتھر کی آڑ سے اوپر اٹھایا تھا. وہاں گولی کو ضائع کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا, مگر دشمن کے دل میں ہیبت بٹھانے کا اچھا موقع تھا. یا شاید میں نک سٹیورٹ کو اپنی مہارت دکھانا چاہتا تھا. بہرحال کچھ بھی تھا, میں نے کلاشنکوف کے بٹ کے پتھر کی آڑ سے بلند ہونے کے 1 سیکنڈ بعد ہی ٹریگر دبا دیا. رینج ماسٹر کی گولی نشانہ ڈھونڈنے میں ناکام نہیں ہوئی تھی. رائفل کاک کر کے میں نے فوراً وائرلیس سیٹ کا بٹن دباتے ہوئے کہا, سوری بیبی, یقیناً تمہارے نازک ہاتھوں کو جھٹکا لگنے کی تکلیف اٹھانا پڑی ہوگی اوور. تمہیں مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا اوور. اس مرتبہ ریسیور سے مردانہ آواز ابری تھی. ویسے ایک سنائپر کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اتنی دیر سے اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کر سکا اوور. میں نے اسے غیرت دلائی, مگر وہاں غیرت کرنا اپنی گردن کٹوانے کے مساوی تھا. اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو بھی وہاں سے ہلنے کی کوشش نہ کرتا. گزشتہ روز میرے عقب میں موجود ڈہلان قریب تھی, اس لیے میں انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب رہا تھا. آج انہیں کم از کم 10-12 قدم لینے کے بعد آڑ مل سکتی تھی, اور اس اتنے قدم لینے کی اجازت انہیں رینج ماسٹر کی گولی نہیں دے سکتی تھی. وہ اکٹھے بھاگتے تو یقینی تو نہیں, البتہ شاید ایک آدمی کی جان بچ جاتی, اور اتنا بڑا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتے تھے. وعدہ رہا, جلد ہی تمہارا ادھار سود سمیت واپس کروں گا اوور. نک سٹیورٹ کے لہجے میں شامل اعتماد ظاہر کر رہا تھا کہ اسے اپنی نشانہ بازی پر کتنا بھروسہ تھا. میں نے طنزیہ انداز میں کہا, اگر بچ گئے تو یوں بھی تھوڑی دیر تک تمہارے گرد میرے آدمیوں کا گھیرا تنگ ہو جائے گا اوور. اس مرتبہ اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا. عبدالحق نے لمحہ بھر کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زبان کھولی, بڑی طویل گپ شپ ہو رہی ہے بھائی, ہمیں بھی کچھ پتہ چلے. میں نے کہا, بڑی غلطی ہو گئی یار, آئی کام سیٹ نہیں لایا. اگر ضلع خان کے آدمیوں سے رابطہ ہوتا تو انہیں اس پہاڑی کو گھیرنے کے لیے بلا سکتے تھے. کمانڈر عبدالحق نے کہا, جلدی کے منصوبے میں اس طرح کی غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں. میں مایوسی بھرے لہجے میں بولا, بس یہ غلطی ہماری جدوجہد کو بڑھا دے گی.
وہ پرعزم لہجے میں بولا، لگتا ہے واپس جانے میں مجھے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، تقریباً سارا راستہ اترائی ہے، ٹھکانے سے 3-4 آدمی ساتھ لے کر میں خود ہی اس پہاڑی کا رخ کروں گا۔ بھاگو، میں نے سوچنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔